بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ مقدس کتاب ہے جسے اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ یہ کتاب ہمارے لیے روشنی، رحمت اور رہنمائی کا ایک سرچشمہ ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی کی ضمانت دیتی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت سے دلوں کو سکون ملتا ہے، ذہنوں کو امن نصیب ہوتا ہے اور دل کی گہرائیوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن دلوں کا نور ہے اور جس کا دل روشن ہو جائے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہر گھر ایک چھوٹا سا معاشرہ ہوتا ہے جہاں خاندان کے تمام افراد کے باہمی تعلق اور رویے مل کر اس گھر کے ماحول کو تشکیل دیتے ہیں۔ یہ ماحول مثبت اور خوشگوار ہو تو ہر فرد ترقی کرتا ہے، اور اگر یہ ماحول منفی ہو تو مشکلات اور پریشانیاں جنم لیتی ہیں۔ آج کے اس دور میں جہاں مشکلات اور فتنہ فساد عام ہے، ہر گھر کو سکون، محبت، رحمت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسی کئی آیات نازل کی ہیں جن کی تلاوت سے گھر کے اندر رحمت نازل ہوتی ہے، مسائل دور ہوتے ہیں، اولاد نیک بنتی ہے، خاص طور پر ایک عورت کے لیے جو گھر کی سب سے پہلی معلمہ اور اولاد کی پہلی مربی ہوتی ہے۔ قرآن کی تلاوت نہایت اہم ہے۔ قرآن کا نور اگر عورت کے دل میں اجالا کرے تو وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر سکتی ہے، ان کی راہیں سیدھی کر سکتی ہے اور انہیں برائیوں سے بچا سکتی ہے۔ قرآن پاک کا پیغام صرف مذہب تک محدود نہیں بلکہ یہ زندگی کے ہر پہلو میں کامیابی، سکون، خوشحالی کا ضامن ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں متعدد آیات مبارکہ موجود ہیں جو اس کی عظمت، فضیلت کو واضح کرتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھو کیونکہ قیامت کے دن وہ تمہارے لیے شفاعت کرے گا۔ صحیح مسلم اور اسی طرح ایک حدیث میں ارشاد ہوا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جہاں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ قرآن کی تلاوت گھر کے ماحول کو شیطانی اثرات سے پاک کرتی ہے اور گھر کو رحمت، برکت کا مرکز بنا دیتی ہے۔ اولاد کی صحیح تربیت ہر والدین کا نصب العین ہوتا ہے۔ والدین، خاص طور پر مائیں جو بچوں کی ابتدائی تربیت مراحل کی ذمہ دار ہوتی ہیں، قرآن کی تلاوت اور تعلیم کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنائیں تو بچوں کے دلوں میں دین کی محبت، نیکی اور اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اولاد برائیوں سے دور رہتی ہے، نیک کردار کی حامل ہوتی ہے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بچوں کو اچھی تعلیم دو کیونکہ وہ تمہارے سب سے بڑے سرمایہ ہیں۔ قرآن پاک کی آیات اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں واضح ہدایت ہے کہ بچوں کو اچھی تربیت دینا، انہیں قرآن کی تعلیم دینا سب سے اہم فریضہ ہے۔ قرآن مجید میں ایسی چند خاص صورتیں اور آیات ہیں جن کی تلاوت کو بڑی برکت سمجھا جاتا ہے۔ ان میں سورۃ البقرہ کا ذکر سب سے اوپر آتا ہے جسے سورج یعنی قرآن کہا جاتا ہے کیونکہ یہ گھر میں روشنی، برکت اور حفاظت لے کر آتی ہے۔ خاص طور پر سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اور آخری آیت الکرسی کی تلاوت کا بڑا ثواب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنا کافی ہے۔ یہ آیات نہ صرف شیطانی اثرات کو کمزور کرتی ہے بلکہ گھر میں برکت اور سلامتی کا باعث بھی بنتی ہے۔ بہت سے لوگ زندگی میں مشکلات اور پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں لیکن قرآن کی تلاوت ان تمام مسائل کے لیے ایک مؤثر حل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا،
بے شک اس قرآن میں وہی لوگ ہدایت پائیں گے جو اس پر غور فکر کریں۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 18۔ اگر عورت قرآن کی مخصوص سورت یا آیت کی تلاوت روزانہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر کی فضا کو رحمت اور برکت سے بھر دیتا ہے، اولاد کو نیک اور صالحہ بناتا ہے، گھر کے اندر موجود رکاوٹیں برائیاں ختم کر دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھو کیونکہ وہ قیامت کے دن تمہارے لیے شفاعت کرے گا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک عورت نے روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ اس کے گھر میں سخت مشکلات تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کو آسان کر دیا اور اس کی اولاد نیک کامیاب ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں فرشتے اترتے ہیں اور شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ یہ ویڈیو اس خاص سورت کے بارے میں جسے قرآن کا سورج کہا جاتا ہے، اگر کوئی عورت اسے روزانہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو نیک، پاکیزہ اور ہر طرح کی برائی سے محفوظ رکھے گا۔ گھر خوشحال ہوگا، مسائل دور ہوں گے اور اللہ کی رحمت ہمیشہ اس کی ساتھ رہے گی۔ یہ ایک عظیم روحانی تحفہ ہے جو ہر گھر کو دینا چاہیے۔ اگر گھر کی عورت روزانہ 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ بے پایاں رحمت اس کے گھر پر نازل فرماتا ہے۔ یہ تلاوت نہ صرف روحانی سکون، قلبی پاکیزگی کا باعث بنتی ہے بلکہ اس کی اولاد کا ہمیشہ نیکی اور پرہیزگاری کے راستے پر قائم رہتی ہے۔ بچے برے کاموں سے دور رہتے ہیں اور ان کے اخلاق و کردار میں بہتری آتی ہے، جس سے پورا خاندان خوشحال اور سکون کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ گھر کے ماحول محبت، رحمت اور برکت کی فضا قائم ہو جاتی ہے اور ہر قسم کی مصیبتیں، مشکلات دور ہو جاتی ہیں، رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور زندگی کے مسائل آسان ہو جاتے ہیں، کیونکہ سورۃ الفاتحہ اللہ کے کرم کی ایک عظیم وسیلہ ہے جو ہر مومن کی زندگی میں برکتیں لاتا ہے۔ اس تلاوت کی برکت سے گھر کے افراد پر اللہ کی حفاظت نازل ہوتی ہے جو انہیں شر، حسد اور ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ یہ عمل ایک روحانی زینت ہے جو نہ صرف فرد کی زندگی بلکہ پورے خاندان کی بھلائی اور ترقی کا باعث بنتا ہے اور اللہ کے قرب کے ساتھ ساتھ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت بھی بنتا ہے۔ ہر مسلمان عورت کے لیے یہ بہترین عمل ہے کہ وہ اپنے گھر کی خوشحالی، اولاد کی اصلاح، رزق کی برکت کے لیے سورۃ فاتحہ کی 41 مرتبہ تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ یقیناً قرآن کی تعریف میں خوبصورت اور دل کو چھو جانے والے اشعار پسند کریں گے۔ قرآن میں روشنی، راہ نجات کا پیغام، ہر لفظ میں چھپی ہے رب کی رحمت کا تمام۔ یہ وہ کتاب ہے جو دلوں کو کرے صاف، جہاں سے ملے سکون اور نصیب ہو خواب۔ آسمانوں سے آیا زمین پہ رحمت بن کر، ہر آیت میں چھپا ہے حق کا پیغام زندہ۔ دل کی دنیا کا ہی ہے یہ ایک پیارا گیت، قرآن کے جلوے سے روشن ہے ہر بیتی۔ یہ کتاب ہے خدا کی نازل رحمت کا، سچ کی راہ دکھائے دھوکہ دینا کبھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر اللہ ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں پنجگانہ نمازی بنائے اور ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی زندگی دے اور ایمان کی حالت میں ہی ہمارا خاتمہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر گھر میں سکون اور برکت عطا فرمائے اور ہر ماں باپ کی اولاد کو نیک، صالحہ اور پاک باز بنائے اور ہر اولاد کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی اور ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔